اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ 15 رجب المرجب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ اگرچہ اس میں بعض مورخین نے 2 جمادی ثانی یا 2 جمادی اول بھی لکھا ہے۔ بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ حضرت زینب کبریٰ ان کا بالکل بجا طور پر لقب شریکت الحسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا، امام علیہ السلام کے مقصد کی تکمیل میں جناب زینب کبریٰ کا کردار سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ مستور ایک خاتون ہے، لیکن جس کے 9 بھائی کربلا میں ذبح ہو چکے ہیں، وہاں سے حسینی مشن کی تکمیل کے لیے اتنے بلند حوصلہ اور بلند ہمتی کے ساتھ وہاں سے چلی ہے، اور وہ بھی اسیری کی عالم میں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک خاتون ہو جس کے 9 بھائی بھی ذبح ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود اس کو اسیر بھی کر لیا گیا، تو اس کے سارے حوصلے ختم ہو گئے۔ لیکن جناب سیدہ زینب نے جو جرأت علی کی مالک تھی، جو لہجہ علی کی مالک تھی، وہ کوفہ و شام میں وہ خطبے دیے، اور ان خطبوں کی وجہ سے شام کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس لیے بہت سارے مفسرین مورخین نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ زینب کو صرف اور صرف زندان شام میں 2 دن قید رکھا، یا 5 یا 6 دن، زیادہ سے زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بی بی کے خطبوں نے شام کے زندان کو بلکہ شام کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا، ایک انقلاب برپا کر دیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے اور امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اور یزید اس بات پر مجبور ہو چکا تھا کہ اگر مزید جناب سیدہ زینب کو قید میں رکھا جاتا ہے تو یہ پورا شام میرے خلاف ہو جائے گا اور میرا تختہ الٹ جائے گا۔ اس لیے اس نے جلد از جلد رہا کرنے میں ہی مصلحت سمجھی اور اپنے اقتدار کو بچانے کی اس نے کوشش کی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا اہم موڑ ہے کہ ایک خاتون نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جو بڑے بڑے مرد اس انقلاب کو برپا نہیں کر سکتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تربیت علی، تربیت زہرا تھی، اور یہ اپنے بابے کے ہاں تربیت سیکھ کر آئی تھی، تربیت حاصل کر کے آئی تھی کہ میں نے کہاں تک جانا ہے اور میں نے اپنے بھائی کے مشن میں کون سا کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار وہ انشاءاللہ قیامت تک روشن اور تابندہ رہے گا، اور آنے والی خواتین کے لیے یہ ایک مشعل راہ بن کر رہے گا۔ یقیناً ہمیں اس کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بی بی کے بہت بڑے مصائب ہیں، لیکن ان مصائب کے ساتھ ساتھ بی بی کے وہ جو انقلاب بھرے خطبات ہیں ان کو ہمیں واضح اور بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور بی بی کی اس محنت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بی بی کی سیرت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔